بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا ایک بار خیر مقدم ہے ہمارے رمضان اسپیشل میں، چونکہ اس خبر سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہم نے یہ رمضان اسپیشل پروگرام رمضان کے مہینے میں ہی سٹارٹ کیا ہے۔ آج جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ہاں، میں بات کر رہا ہوں مشتاق احمد ویری صاحب کی، جنہیں ہم نے آج دعوت دی ہے۔ رمضان کے حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ مشتاق ویری صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام رمضان اسپیشل میں۔ ہم بات رمضان پہ ہی کریں گے۔ تو میرا سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کی کیا فضیلت ہے اور اس میں ہمیں کیا تدابیر کرنی چاہیے تاکہ اس بابرکت مہینے کو ہم اچھی طرح سے گزار سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی نبی المصطفی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے اللہ بزرگ برتر کا نہایت ہی شکر اور احسان شامل ہے کہ جس نے آپ جیسے لوگوں کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائی کہ آپ نے ایک اہم پروگرام کا انعقاد اپنے ہاتھ میں لیا، جس کی نہ صرف حالات کا تقاضا تھا بلکہ اس کی اہمیت اور افادیت سے شاید ہی کوئی مسلمان بے بہرا ہو۔ جہاں تک رمضان المبارک کا تعلق ہے، یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پہ نہایت ہی عظیم احسان اور عظیم نعمت کے طور عنایت کیا جاتا ہے، اور اس کی اہمیت سے چھوٹے سے لے کے جو بھی ہے بڑا مسلمان وہ اس کی اہمیت سے بخوبی واقف ہے کہ اللہ کی طرف سے بندوں کو ایک موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ جو سال بھر میں کوتاہیاں اور کمیاں بتقاض بشر ایک بندے سے سرزد ہو رہی ہے، ان کا ازالہ کرنے کے لیے ایک بہترین موقع اللہ کی طرف سے بندوں کو عنایت فرمایا جاتا ہے۔ اور اس کی اہمیت سے کوئی بھی مسلمان شاید جو جس خطے عرض میں رہتا ہو اس چیز سے ابھی تک الحمدللہ بے بہرا نہیں ہوگا، بلکہ بخوبی واقف ہوگا کہ رمضان کی فضیلت اور عظمت سے قرآن مجید کے نصوص اور احادیث مبارکہ بڑی بڑی ہے۔ جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، گرچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ بات واضح فرمائی کہ ہر مہینہ اور ہر دن اور ہر رات اللہ کی طرف سے بندوں کو عنایت کی گئی ہے، لیکن جس طرح انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین میں چند انبیاء علیہم السلام کو ہم مرسلین کے نام سے جانتے ہیں، اسی طرح مہینوں میں جو سب سے افضل مہینہ قرار دیا گیا ہے وہ رمضان المبارک ہی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو یہ خوشخبری اور بشارت دی کہ تفتح ابواب السماء، اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں تفتح ابواب الجنہ، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جہاں تک کھولنے کا مقصد ہے اور مطلب ہے، علماء نے اس بات کی توثیق فرمائی کہ اس سے مراد کہ بندوں کو ایک موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ کے ہاں اپنے اعمال صالحات سے فرمائے، کیونکہ ایک ماحول ایسا قدرتی طور پر وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے عمل صالح آسان سے آسان تر نظر آتی ہے، اور اللہ کی رحمت کا نزول بندوں پہ ہوتا ہے، اور بندے اللہ کی رحمت سے نہ صرف مستفید ہو رہے ہیں بلکہ وہ اپنے گناہوں کی مغفرت بھی اللہ کے ہاں اس مہینے میں کثرت سے اپنے اوپر اللہ کے فضل و احسان سے عنایت فرماتے ہیں۔ اور اس مہینے کی فضیلت میں بہت ساری احادیث بھی آئی ہے، جس کا ایک ٹکڑا میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की फजीलत को मलहूज रखते हुए अपने उम्मत को चंद दिन पहले ही इस महीने की फदाइल और बरकत से बाखबर किया। अभी ये महीना साया फिगर नहीं हुआ, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस महीने की फजीलत से मुतल्ल फरमाया, आताकुम शहरुन मुबारकुन, ए मेरी उम्मत आप पर एक मुबारक महीना साया फिगन हो रहा है। आप पर क्या जिम्मेदारी आयद हो रही है इस महीने के हवाले से? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये बात वादे अल्फाज में बयान फरमाई कि जब रमजान की पहली ही रात होती है तो एक मुनादी अल्लाह की तरफ से पुकार के अल्लाह के बंदों को बाखबर कर रहा है, या बागियल खैर अकबिल, ए खैर के तलबगार, आपको अब पीछे रहने की कतअन इजाजत नहीं है, बल्कि आपको हुक्म किया जाता है कि आप आगे आइए और इस महीने के फयूद बरकत से अपने आप को मुस्तफीद फरमाए। इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा अलर्ट और एक्टिवेट रहने की ताकीद की जा रही है। किसी भी सूरत में काहिली और सुस्ती का नाम नहीं लेना है, बल्कि इन चीजों से अपने आप को बईद रखना है, दूर रखना है, और जो आपके लिए ये अजीम मौका अल्लाह की तरफ से इनायत किया जा रहा है, इसके लिए पहले ही आपको अपना रसूल और अपना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाखबर कर रहा है कि आपको अब किसी भी सूरत में पीछे रहने की इजाजत नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने की आपको ताकीद की जा रही है कि आप हर कोई चीज इस मामले में न सिर्फ मामूलन पेश करे, बल्कि आपको अपना मामूल का किरदार सबकत में पेश करने की ताकीद की जा रही है। मसलन अगर आप इससे पहले एक पारा तिलावत अपनी जिंदगी का मामूल बनाया हुए हो, लेकिन इस महीने में आपको ये ताकीद की जा रही है कि इसमें भी आपको इजाफा करने की जरूरत है। अगर आपने अपना मामूल बनाया हो कि आप एक महीने में 1000 रुपया अल्लाह की राह में सरफ करते हो, इस महीने में आपको ताकीद की जा रही है इसमें भी आपको इजाफा करने की जरूरत है। इस महीने की फजाइल और फयूज बरकत से कुरान मजीद की बहुत सारी आयतें और अहादीस मुबारका बरी पड़ी है। मौलाना साहब, आपने बिल्कुल वजाहत की इस चीज़ की कि किस तरह हमें क्या फजीलत है माह रमज़ान की। माह रमज़ान शुरू होते ही चूँकि डीएक्टिवेट सारे लोग होते हैं, मौलाना साहब आपने कहा कि एक्टिवेट होना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? तो कैसे शुरू करें इस चीज़ को? कैसे हम अपनी ज़िंदगी में उसको, कितने दिन पहले हमें क्या क्या तैयारियां करनी होंगी? एक नौजवान को, एक नौजवान बेटी को, एक बूढ़ी माँ को, एक बूढ़े बुजुर्ग को क्या तैयारी करनी चाहिए कि ताकि इस महीने को ये हासिल कर सके? सही बात है, बहुत ही अहम सवाल आपने यहाँ पे दोहराया। दरअसल एक मुसलमान को अगर अपने दीन के बारे में कम ही मालूमात हासिल हो, लेकिन रमज़ान के हवाले से उसको अपने उलमा के सामने ज़ानो अदब करने की न सिर्फ ज़रूरत है बल्कि हालात का तकादा है, क्योंकि ज़िंदगी महदूद है, फ़र्द टाइम है, कलील है। इस सिलसिले में हम जानते हैं कि बहुत सारे हमारे साथी जो साबिका अय्याम में हमारे साथ अपने लहदात लम्हात बसर करते थे, लेकिन आजकल वो आलम बरज़ख के लम्हात में अपने लम्हात गुजार रहे हैं। ये मालूम नहीं है कि हमें कब इस चीज़ से आश्कारा होना है, इस चीज़ से हमें कब वास्ता पड़े, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसलिए हर मुसलमान को रमज़ान से पहले ही सम स्पेसिफिक टारगेट्स इसको मुकर्रर करने चाहिए, क्योंकि ये महीना हमारे लिए न सिर्फ फजाइल से भरा पड़ा है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से बंदों को बहुत बड़ा एहसान और इनाम के तौर पर भी इनायत किया जा रहा है। इसलिए रमजान आने से पहले ही एक बंदे को अपनी ज़ात के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए इंडिविजुअल लेवल और कलेक्टिव लेवल पर सम स्पेसिफिक टारगेट्स इसको मुकर्रर करने की
ضرورت ہے تاکہ وہ اس مہینے کے ایک ایک لمحے کا قدر شناس اپنے آپ کو پیش کرے، شکر گزار اپنے آپ کو پیش کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی ہمیں یہی بات ادھر من الشمس کی طرح تابناک نظر آ رہی ہے کہ وہ بھی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس مہینے کے آمد سے پہلے ہی اس بات سے مطلع فرماتے تھے کہ آپ کو اب کسی بھی صورت میں پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ اس معاملے میں اپنے آپ کو معمول کی زندگی سے بہتر اور افضل پیش کریں۔ معمول کی زندگی میں جو آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل فریم کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر آپ کو اس معاملے میں اعمال صالحات کا ایک چارٹرڈ ایک کیلنڈر آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ مہینہ جو آپ پہ سایہ فگن ہو رہا ہے، اس مہینے میں نہ صرف آپ کو روزہ رکھنا ہے بلکہ آپ کے لیے سحری بھی بطور عنایت اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، آپ کو سحری کھانے کی بھی تاکید کی جا رہی ہے، گرچہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اگر عام حالات میں ایک انسان کو اس وقت کھانے کی دعوت دی جائے گی تو شاید ہی کوئی اس کو ایکسپٹ کرے، شاید ہی کوئی اس کو قبول کرے، لیکن اس میں ہمیں شریعت کی طرف سے یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ کو سحری کھانی ہی کھانی ہے، کیونکہ اس میں بھی آپ کے لیے برکت رکھی گئی ہے، اس میں بھی آپ کے لیے خیر رکھا گیا ہے۔ اس لیے نہ صرف سحری کا اہتمام کرنا ہے بلکہ اپنے زندگی کو سنوارنے کے لیے یہ ایسا موقع ایک بندے کو عنایت کیا جا رہا ہے کہ اس کو نہ صرف اپنی زندگی سنوارنی ہے بلکہ اپنی سوسائٹی کو ریبلڈ اور اسٹیبلش کرنے کا ایک عظیم موقع عنایت کیا جا رہا ہے۔ اس کو اپنے ارد گرد، اپنے سراؤنڈنگ میں، اپنے نیبرہڈ میں، اپنے بچوں کو، اپنے تابعدار کو، اپنے فالوورز کو، اپنے سرکل کو اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی اس طرح پریپیئر کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ مساجد جو ہے، مدارس جو ہے، بیوہ جو ہے، یتامہ جو ہے، ان کے لیے بھی باضابطہ طور پر اس کو تاکید کی جا رہی ہے کہ ان کا بھی آپ کو خیال رکھنے کی شرعی طور پر تاکید کی جا رہی ہے۔ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ جو سراؤنڈنگ میں آپ کے ڈیپینڈ اپان جو ہیں، ڈیپینڈس اپان جو ہے، جو آپ کے لیے اس وقت ایک تقاضا ہے اور آپ کے لیے ایک چیلنج ہے، ان کا بھی باضابطہ طور پر آپ کو خیال رکھنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اسی لیے شریعت نے ہمیں یہ کہا کہ آپ کو افطاری کرانے کی باضابطہ طور پر تعلیم دی جا رہی ہے۔ آپ نہ صرف اپنے آپ کو افطار کرائے بلکہ اپنی سوسائٹی کے لیے آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ باضابطہ طور پر ایک ٹارگٹ رکھنا ہے کہ میں ایک ہفتے میں یہ ٹارگٹ اچیو کروں گا، دوسرے ہفتے میں یہ ٹارگٹ اچیو کروں گا، تیسرے ہفتے میں یہ ٹارگٹ اچیو کروں گا، جبکہ عام طور پر یہ 3 اشروں میں ماہ رمضان تقسیم کیا جا رہا ہے، عشر اول، عشر دوم اور عشر سوم، اور اس میں کم از کم ایک مسلمان کو ایک عشرے میں ایک بار قرآن مجید کا باضابطہ طور پر مطالعہ کرنا چاہیے۔ نہ صرف تلاوت بلکہ دروس کا اہتمام کرنا چاہیے، نہ صرف دروس بلکہ اس میں صدق و خیرات میں بھی اپنے آپ کو بڑے ہی بہتر انداز میں پیش کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اپنی دولت کا، اپنی ویلتھ کا ایک بھرپور حصہ اس مہینے میں مسلمان کو اپنے ان بھائیوں پہ خرچ کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے، ان یتامہ پر، ان ڈیپینڈس اپان پر جو اس وقت ڈیزرو نظر آ رہے ہیں، کیونکہ سوسائٹی میں ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو اس معاملے میں ہم سے شاید قریب آنے کی جرت نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کا ایک اصول ہے اور قرآن پاک کی ایک تعلیم ہے، لا يسألون الناس الہفا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو کسی کے سامنے جانے میں دقت محسوس کر رہے ہیں، شرم محسوس کر رہے ہیں، لیکن ان کا خیال رکھنا ہم پہ ذمہ داری عائد کی جا رہی ہے۔ ان لوگوں تک پہنچنا ہماری
ذمہ داری رکھی گئی ہے. اس چیز کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے اور اعمال صالحات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ہمیں تاکید کی جا رہی ہے. نہ صرف مردوں کو بلکہ جو ہماری خواتین ہیں ان کو بھی اپنے ہاں بہت زیادہ اعمال صالحات کا اہتمام لازمی اور بنیادی تقاضا